آج ہم نے جو پڑھ لیا تو سورۃ نوح قریب پہنچے. سورۃ معارج 29 پارے کے ہم نے پڑھ لیے اور سورۃ نوح اور سورۃ جن کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کو 1.5 پارہ ہمارا باقی ہے انشاءاللہ. آگے دن میں کوئی باقی ہے تو آرام آرام سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کل بھی ہم نے خلاصہ پیش نہیں کیا تھا تو سورۃ رحمان سے سورۃ معارج تک یہ بہت تفصیلی خلاصہ ہے اور بہت ساری صورتیں یہ سب کا نام لینا اور ایک ایک الگ الگ خلاصہ پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں چند چیزیں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سورۃ رحمان. سورۃ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام اس میں ذکر ہے. الرحمن، رحمان کا شاہ، علم القرآن، جس سے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بولنے کی قوت دی، بولنا سکھایا اللہ نے. لیکن جو لوگ بول نہیں سکتے ہیں بھول گئے، اسی طرح زبان ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے، بیچارے بول نہیں سکتے. کافی ضمیر کے ساتھ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ بہترین تقریر کرتے ہیں، ایسے جو دعادار اور شعر بیان لوگ ہوتے ہیں اس طرح انداز سے اپنی ضمیر کو بیان کرتے ہیں کہ اپنی حیران ہو. اور اس طرح اللہ نے صلاحیت دی لوگوں کو کہ وہ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنے پرزور انداز سے وہ بات کرتے ہیں کہ اپنی حیران ہو. یہ قوت کس سے دی اللہ نے؟ علمہ البیان. بعض لوگ ایسے مجلسوں میں جرگے جو ہوتے ہیں، جرگہ ہمارے یہاں جرگے ہوتے ہیں، جرگمان لوگ ہوتے ہیں، عام کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بولنے کی ایک صلاحیت ہوتی. اس سے لوگ خیر کھانے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ رحمان کے اندر اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اور ہر نعمت کے ساتھ یہ فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو بعض لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی تکرار ہے، تکرار نہیں ہے. اللہ نے ہر نعمت کے ساتھ الگ الگ فرمایا کہ دیکھو یہ نعمت دیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمت دیا، یہ نعمت دیا. خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر، سورج، چاند اور یہ ستارے اور یہ دنیا اور یہ آخرت، یہ جنت، یہ نعمتیں اور جنت کے باغات کا تذکرہ اور پھر ادھر کے متقین علی فرش بطائنها من استبرق کہ سارے جنتی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. دیکھو چل لوگ ہیں نا، لیکن کچھ لوگ پیچھے بیٹھے، کچھ لوگ آگے بیٹھے، کچھ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے. جنت میں ایسے نہیں ہے، سارے لوگ علی سرر متقابل. کیسے منظر ہوگا کہ کوئی آدمی نہیں دور دور ہوگا لیکن ایک دوسرے کا آمنے سامنے، کوئی پیچھے نہیں ہوگا کسی کی کہ 10 ادھر اگر 50-100 لوگ ہو ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے لیکن آمنے سامنے. تو اللہ نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس کس نعمت میں چکا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمت. میں تو پہلے بھی شاید آپ سے ذکر کیا ہوں، میں کلاس میں تلاوت سے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر کسی کو اس زمین کے اوپر خیمہ بھی نہیں دیا، خیمہ لگانے کی جگہ بھی دی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. آپ یہ بدن دیکھو، اس بدن میں کتنی نعمت ہے. ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، پاؤں کتنی عظیم نعمت ہے، آنکھ کتنی، کان، یہ بے شمار نعمت ہے جو اللہ نے دیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے جنات کھڑے، جنات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنات کہتے تھے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، آپ کے لیے حمد ہے، آپ کی تعریفات آپ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے ایک موقع پہ کہا کہ دیکھو میں جنات کے سامنے یہ سورت پڑھ رہا تھا، وہ تو مجھے جواب دے رہے تھے، تم جواب کیوں نہیں دیتے. صحابہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سورت کو پڑھتے تھے تو صحابہ بھی یہی ان کو جواب دیتے. سورۃ رحمان کو عروس القرآن بولتے ہیں. عروس جو دلہن ہوتے ہیں، دلہن بلکہ قرآن کی ایک خوبصورت صورت ہے، بہترین. آدمی جب پڑھتے ہیں نا مزہ آتا ہے. خاص کر جو لوگ اس کے ترجمے کو سمجھے نا بہت مزہ. پورا قرآن اگر کوئی ترجمہ سمجھے اس میں بہت مزہ ہے، لیکن خاص کر سورۃ رحمان اس میں بہت مزہ ہے.
تو اس لیے آپ نے کوشش کی ترجمے کے ساتھ پڑھی. آگے صورت واقعہ ہے. صورت واقعہ کی بہت فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جو اپنی صورت واقعہ کو ہر رات پڑھتے تو لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی وہ غریب نہیں ہوگا. اب آپ تجربہ کریں، کبھی آپ صورت واقعہ پڑھ کے سو جائے تو دن میں آپ کو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پیسہ جائے، یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے، یا کسی طریقے سے مطلب آپ کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے آ جائیں. اور انسان غریب نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ کی ایک بیٹی تھی اور ان کے بیٹے بھی تھے. وہ جب وفات پا رہے تھے تو عثمان غنی رحمہ کے پاس آ گئے. ان سے کہا کہ تم کوئی چیز مانگو گے، کوئی چیز دے ہوتے ہیں. نہیں، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ معاف کرے، میں جاؤں اس اللہ کے پاس. یہ پاک صاحب، یہ میرے لیے بڑی بات ہے. اس نے کہا نہیں. تو پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا، فرمایا کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچیوں بچی کے کوئی مسئلہ ہوگا. کہا میں نے اس کو صورت واقعہ سکھایا اور کبھی اس کو غربت نہیں پہنچی کسی کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھتے ہیں لن تصبہ فاقۃ ابدا. اس صورت واقعہ کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ قیامت کا بہت عجیب دن ہے. پھر اللہ نے ادھر 3 گروہ ذکر کیا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اور سابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے جنتوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت جائیں گے. حضرت عائشہ کھڑے ہو گئی، کہا یا رسول اللہ میرے دعا کریں میں صاحب ہو جاؤں. اللہ کے نبی اس کے دعا کی اب تک میں ہوں. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے. نبی کریم فرمائیں کہ وہ سب اپنا کا اوکاشا سب کرتے گئے. اور پھر یعنی یہ پھر ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 70,000 کے لوگوں کے ساتھ ہر 70 کے ساتھ ایک ہی کے ساتھ اور 70,000 ان بے شمار لوگ جنت کو میں بغیر حساب کتاب کے لے جائیں گے. اس کا اللہ ذکر کیا. اور جنتوں کے نعمتوں کا اس واقعہ میں جو ذکر ہے آدمی حیران ہو جاتے ہیں. فرمایا اصحاب الشمال اصحاب الیمین واصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع. آدمی پڑھتے ہیں تو خواہش تک پڑھتے ہیں. بہت عجیب صورت ہے. اس سے آپ نے اس کو اس صورت میں کسی تفسیر میں اس کو پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر کیا. پھر اللہ نے یہ نعمتوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ پانی کون برساتے اسمان میں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ بادلوں سے پانی تم برساتے ہم برساتے. یہ انسان کو نطفے سے کون پیدا کرتے؟ یہ زمین سے یہ پودے کون جگہ پیدا کرتے؟ اور پودوں سے درختوں سے آگ کون سلگاتے؟ یہ اللہ نے فرمایا کون فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیحات فلا اقسم بمواقع النجوم فسبح باسم ربک العظیم. پھر اللہ نے سورۃ حدید آگے حدید لوہے کو بولتے. اللہ نے لوہے کا ذکر کیا. وانزلنا الحدید، فرمایا ہم نے لوہا نازل کیا. فیہ باس شدید ومنافع للناس، اس میں سخت جنگ اس میں فائدے. دیکھو اسی لوہے سے لوگ گاڑی بناتے ہیں، لوہے سے جہاز، لوہے سے ٹرین، لوہے سے توپ، مختلف چیزیں، جنگ کے سامان، ہر چیز اللہ نے اس لوہے سے کیا. اور دیکھو یہ اللہ نے بیع کا ذکر کیا، قرآن اور آسمانی کتاب کو ذکر کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس، ایک طرف آسمانی ہدایت ہو اور دوسری طرف آپ کے پاس تلوار ہو تو تم عروج اور ترقی حاصل کر سکتے. اگر آپ صرف ایک طرف بیٹھ گئے نا تو آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، تو جو علامہ اقبال کی شاعری میں اس نے جو ذکر کیا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، ہاں، تو یہ چیز اثر ہے. لیکن آج کل ہمارے بچوں کے دیکھو ہاتھوں میں کیا ہے، موبائل اور ناچ گانے کی چیزیں، اور وہ حرکتیں کرتے ہیں ہمارے جوان کہ ابھی حیران ہو جائے. اس لیے اللہ نے وانزلنا الحدید ذکر کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ لم یکن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں آیا کہ لوگ کے دل نرم ہو جائے اللہ کی یاد سے. فضیل بن عیاض مشہور تابعی، یہ بڑا ڈاکو تھا، ڈاکے ڈاکتے تھے، راہزنی کرتے تھے. اور ایک جگہ ڈاکی کے لیے گئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو دیکھا کہ سیر پہ کسی کھیتوں میں ایک آدمی چھپا ہوا ہے، دوسرے آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس آیت کو پڑھ رہے ہیں.
کہ لم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبهم ذکر اللہ. حذیل بن عیاض سے کام میں آواز سنی, وہ پھول کے اوپر پوچھا کہ تم کیوں ادھر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ ادھر حذیل نام کے ایک ڈاکو ہے, اس سے مجھے ڈر ہے, میں اسی سائڈ پہ آیا ہوں تاکہ میں ادھر صبح ہو جائے اور یہ ڈاکو گر جائے پھر میں ایسے نکل جاؤں. حذیل نے کہا کہ کتنے لوگوں کو میں نے سر اڑایا ہوگا, کتنے لوگ میری وجہ سے ڈر رہے ہوں گے, کتنے بزرگ, کتنے جوان, کتنے خواتین. اور یہ آیات اس کے دل کو پر اثر کیا کہ رب الذین آمنوا تخشع قلوبهم, ادھر سے ڈاکے مکی چھوڑ لیا, بیت اللہ شریف میں بیٹھ گئی اور بڑا ان سے اللہ نے بڑا کام لیا. حذیل بن عیاض رحمہ اللہ وقت بہت مشہور تعبیر, اللہ کی ولی تھی. یہ ایک آیات کو اللہ اس کی دل کی دنیا میں تبدیل کی. آگے سورۃ مجادلہ ہے, اس میں اللہ نے زہار کا حکم دیا. زہار اس جاہلیت کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتے تھے کہ آپ کے کمر یا کسی عضو کے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر اس طرح جس طرح میری ماں کی کمر ہے, میرے ماں کی فلان عضو ہے اسی طرح, تو طلاق شمار ہوتے تھے. تو اس زمانے کے میں اوس ایک ایک صحابی تھے, بعد میں ایمان لائے اس وقت, تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہا. خولہ بزرگ عورت تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وحی نازل نہیں ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے تھے اور وہ بول رہی تھی کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں, مجھے تجھ سے کوئی اور شادی بھی نہیں کرے گی میرے ساتھ, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے خاموش تھے. پھر اللہ نے آیت نازل کی, قد سمع اللہ قول الذی, اللہ نے سن لیا اس عورت کی قول, تجادلک فی زوجہا, جو آپ کے ساتھ بحث و بحثہ کر رہی تھی, وتشتکی اللہ, اور اللہ کے سامنے شکایت کرے. پھر اللہ نے اظہار کا آیت نازل. اظہار میں کیا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے تو وہ کیا کرے گا؟ طلاق نہیں ہے اسلام میں, لیکن اس کے اوپر جرمانہ ہے. وہ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو 60 مسکین اتارے کے رہیں گے, یا جو ہے غلام آزاد کریں گے, یا جو ہے 2 مہینوں کی مسلسل روزے رکھیں گے مسلسل. اس لیے زبان سے استعمال کیوں نہیں کیا؟ جب کوئی طلاق کوئی آدمی اگر زبان سے مذاق میں بھی بیوی سے طلاق کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں, اس بات جو کہتے ہیں غصے میں کہا ہو یا آپ نے خوشی سے کہا, طلاق واقع ہو جاتی. کیوں کہ بھائی اور کوئی بات نہیں تم کرے, تم طلاق صرف آپ کی جو رہ گئی کہ تم طلاق کی بات کرتے. اس اظہار کے احکامات اللہ نازل کی اسی سورت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو پھر صدقہ دے. اذا ناجیتم رسولا فقدموا الیہم صدقہ. تو پھر منافقین اس زمانے کے صحابہ کو خفا کرنے کے لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا اللہ کی نگاہ سے خفیہ بات کرنا چاہتے تاکہ صحابہ خفا ہو جائے. وہ منافق تھے. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری کی کہ جو اس پیغمبر سے ملاقات کرائیں گے سرگوشی کریں گے پھر صدقہ دیں. تو منافق آدمی کے ہاتھ جیب میں جاتے, وہ تو پیسے کے لیے مرتے, تو نہیں آتے ملاقات کی. اسی آیات کے اوپر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ پیش کیا اور پھر آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی, اور یہ اس کے بعد یہ حکم اللہ نے ختم کیا. اور پھر آگے سورۃ حشر کو سورۃ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں. اس میں بنو قریظہ کے اس کی اس کو جلا وطنی کا اس میں حکم ہے. اس طرح آگے اس کے بعد پھر سورۃ ممتحنہ ہے. سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے ایک صحابی کے امتحان میں اس کے واقعہ ذکر کیا, اور پھر اللہ نے ان خواتین کا ذکر کیا. آپ کے پاس اگر خواتین آ جائے, خواتین اسلام, اس کے امتحان لو. اگر وہ مسلمان ہے تو کافروں کو واپس نہ کرو. اس لیے کہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ مردوں کا, تو فرمایا کہ عورت آ جائے اس کو واپس نہ کرو. اور اس طرح پھر آگے سورۃ صف ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کی سمبندی کا ذکر کیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. پھر اللہ نے ایک تجارت کا ذکر کیا, بین الاقوامی تجارت. وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ, کہ تم اللہ کے پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو, دن غلبے کی محنت کرو. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان ذکر کیا کہ ان نے پوچھا کہ من انصاری اللہ, کون میرے مدد کرے گا اللہ کی, اور ان کے ساتھی نے بتایا کہ نحن انصار اللہ. یعنی اس امت کو فرمایا کہ تم اس دین کی مدد کرو, اللہ کی مدد کریں گے. سورۃ جمعہ میں اللہ نے تسبیحات بیان کی, جمعے کا ذکر کیا کہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب جمعے کا کے لیے اعلان ہو جائے, اذان ہو جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کے لیے جاؤ. وذروا البیع, بیع کو چھوڑو,
خریداری اور خرید و فروخت، دکانداری کوئی اور کا، جب جمعے کی اذان ہو جائے سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اگر قرآن اٹھا کی تلاوت کرتے اور جمعے کے نہیں جاتے وہ بھی اس کے لیے حرام۔ بخاری اٹھا کے بخاری شریف کے کو پڑھ رہے اور جمعے کے نہیں جا رہے وہ بھی حرام۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، صرف بیع نہیں، ہر چیز جو جمعے کی نماز کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ حرام ہے، اس کو چھوڑے جمعے کی نماز کے لیے جاؤ۔ اور ان طرح کا مسئلہ کون سے اذان بلا دے، اس میں تو مختلف مباحث ہے۔ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اذان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امام کے سامنے جو عربی خطبے کے ساتھ جو اذان ہوتے وہ مقصود ہے، جو ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ مسجد جائے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف جاؤ، اور پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم یہ جو کاروبار کے لیے بیٹھے اس کی فکر نہ کرو، اللہ آپ کو بہترین رزق دینے والا اللہ کے ذات۔ اللہ نے سورۃ منافقین میں منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین ضرورت کے موقع پہ کوئی مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا انصار و مہاجرین کے درمیان، اور اس میں منافقین آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مہاجرین کی تم نے پالا تھا، یہ آئے آپ کے ٹکڑے کا ہے، اب یہ آپ کے خلاف لڑ رہے تو آؤ جو مدینے میں جائیں گے تو ان لوگ کو نکالیں گے، اور ان کو کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، معذب لوگ، ان ذلیل کو نکالیں گے۔ جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن آیت نازل کی اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ منافقین سر بات کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ ہے، اور ان منافقین میں ابی بن سلول کا بیٹا اور جو عبداللہ نام کا مخلص مسلمان، وہ راستے میں کھڑے ہوئے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو مدینے میں جان نہیں دوں گا، سر کاٹتا ہوں، تم یہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور ان مہاجرین اور اللہ کے رسول کی اور معزز ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ چھوڑو اپنے والد کو، چھوڑو جانے دو، اور پھر اس کو جانے دیا۔ اور آگے سورۃ تغابن ہے، تغابن کا مطلب ہے کہ غبن، یعنی نقصان اور فائدے کا دن، قیامت کے دن کا اللہ نے ذالک یوم التغابن فرمایا کہ یہ ایسے دن ہے کہ کچھ لوگ مزے سے کمائے ہوں گے اور مزے سے جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے گاٹے کے سزا کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ پھر سورۃ طلاق میں اللہ نے طلاق کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے راستے بنائیں گے۔ اگر سورۃ تحریم حرمت سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تحلیل اور تحریم یہ اللہ کے پاس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا کہ دیکھو کافر کی بیوی تھی لیکن کفر اسلام کا ہے، اللہ نے اس کے جنت کا ذکر کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو اس کے لیے وہ راستہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا، توبۃ نصوحہ کا ذکر کیا۔ پھر آگے سورۃ ملک بہت وزیر ہے جس کو تبارک الذی بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ایسی سورت جس کی 30 آیات ہے، جو آدمی اس کو پڑھیں گے یہ آیت اس کی سفارش کرے گی، یہ سورت اس کی سفارش کرے گی، اس کو پکڑ کے ساتھ جنت لے جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ ملک اس سے جمعے کے رات کو آدمی پڑھے تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے بھی جس کو کے رات موقع ملتے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کو اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ پھر اللہ نے تو قدرت ذکر کیا، فَمَن يَمْشِ مُقِبَلًا وَجْهَ دَعْوِي شَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ، اللہ نے یہ ذکر کیا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، فرمایا کہ تم پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ صافات وَيَقْبِضْنَ، اپنے پروں کو بند کرتے اور کھولتے، اور بغیر مشینری کی چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ وَمَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، یا اللہ نے اس روز آسمان و زمین کے درمیان اس کو چلا کے اللہ نے اس کو روک دیا، کوئی مشینری کوئی چیز نہیں ہے اس کا، خود بخود چلتے۔ حالانکہ جہاز دیکھو اس میں پیٹرول ختم ہو جائے گر جاتے، کوئی مشینری میں برف آ جاتے ہو گر جاتے، آگ لگ جاتے، لیکن کبھی کوئی پرندے اس طرح نہیں گرتے۔ یہ کون کس نے روکا ہے؟ اللہ نے۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ الْمَاءُ غَوْرًا، وہ ساری نعمت کو ذکر کے پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی پانی گہرائی میں لے جائے، یہ پانی اللہ ختم کرے، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی کون لائیں گے؟ چشمے کون لائیں گے؟ آج کل ہمارے لوگ ہر جو وزیر اعظم آتے ہیں کہ ڈیم کے چندہ کرو پھر چندہ بھی غائب ہو جاتے وہ ڈیم پہ نہیں پاتے۔ یہ اگر اللہ نے آپ کے پانی کو گہرائی میں لے جائے تو آپ جتنی بھی ڈیم بنائے جو کچھ کرے آپ کی کوئی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ آگے سورۃ قلم میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت ذکر کی ہے، فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لا تغیر وانک لعلی خلق عظیم۔
فرمایا کہ پیغمبر آپ بہت عظیم اخلاق کے مفائز ہیں. آگے اس اللہ نے اس کا ذکر کیا. آگے صورت حاقہ میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا. صورت معارج میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کا ذکر کیسے دے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال ایک دن ہے قیامت کا. کوئی معمولی دن نہیں ہے. اس کا اللہ ذکر قرآن کے حقائق اللہ نے ذکر کیا. فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم. فرمایا کہ یہ کتاب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اور اس طرح اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا. قرآن کے حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ چیزیں وہ ہے کہ جس کی ان کی طرف انسان جاتے ہیں, انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور آگے انشاءاللہ جو اور صورت ہے اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صورت نوح سے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی